دھرتی ہندوستان کی، کتاب پاکستان کی، سرزمین ہندوستان کی، نعرہ پاکستان کا، لوگ ہندوستان کے، تبلیغ کرنے والے پاکستان کے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے. لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم. یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے، یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے، یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے، یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے، یہ دیش معین الدین کا دیش ہے. نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جد امجد نے مانا. ہماری تصویر تو تھانے میں لگا دو، پاکستانی بھاگ جائے گا. دیش کی پالیسی کے خلاف خالی ناگرک نہیں، ادھیکاری بھی نہیں جا سکتا ہے، ایم ایل اے بھی نہیں جا سکتا ہے، ودھایک بھی نہیں جا سکتا ہے، مولوی بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پولیس میں ہو یا سول میں ہو. جس کو پاکستان سے محبت ہے دیش چھوڑ کے چلا جائے. حضور مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر ہندوستان و نبیر مظہر اعلیٰ حضرت علماء ملت اسلامیہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. میرے آقا نعمت دریا رحمت اعلیٰ حضرت ایک بات اس شعر میں فرماتے ہیں، ان کا وہی حال ہے، اس میں سمجھ لو رضی اللہ تعالی عنہ. افر منکر یہ بڑھا، افر منکر یہ بڑھا، جوش تعصب آخر. سبحان کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. اور کون کہاں گیا؟ گیا گیا کہ بہار گیا، کہ بہار گیا، کہ گیا یا یو پی گیا. ہمیں تو یہ بتا گیا رضا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. سبحان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اور اے نجدی امریکہ کے ریال ڈالر پہ پلنے والے ہندوستان کے غداروں، سنو، پہچان لو، شیر ہندوستان کا لخت جگر تمہارے سامنے بیٹھا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت کا غلام، مشاہد ملت کا نام لیوا بیٹھا ہے. یہ عورتوں والی باتیں کہیں اور کرنا. دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے. لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم. جو کام پولیس کرتی ہے وہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے. کیونکہ یہ دیش نظام الدین کا ہے، اویس الدین کا نہیں ہے. یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے، یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے، یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے، یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے، یہ دیش معین الدین کا دیش ہے، یہ دیش علاء الدین کا دیش ہے، یہ دیش نظام الدین کا دیش ہے. اور میاں جو سیوا پولیس کرتی ہے جزئی طور پہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے. کیونکہ پولیس سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے اور خواجہ کے غلام سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام غریب نواز، وہابی آتنکواد. اسی ممبئی کے پولیس کمشنر کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس رکھا ہے. ہم ہندوستان میں چوڑیاں پہن کے نہیں چلتے ہیں. ڈرو تم، کیونکہ تمہارے ابا دادا دیش کو بانٹ گئے، ہم کیوں ڈرے؟
نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جد امجد نے مانا. تو میاں یہ تو شکر ادا کرو اور احسان مانو مظہر اعلیٰ حضرت کا، ورنہ تم بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہوتے. ہاں یہ جو رہنا نصیب ہندوستان میں ہوا صدقہ ہے پیلی بھیت شریف والے. تو خواجہ والا جب سچا ہے تو سنو اسی ہندوستان کے پولیس کمشنر کا بیان، اسی ہندوستان کے آئی بی انٹیلیجنس کا چیف مجھے ڈائریکٹلی وہ ایک میسج بھیجتا ہے، بھائی پروف بات کرتا ہوں، بھائی حوالہ بات کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہ دیش عمران خان کے چھکوں سے نہیں چلتا ہے، یہ دیش ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ چلتا ہے، یہ دیش الیاس پادری کو جہیز میں نہیں ملا ہے، یہ بمبئی کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ بمبئی مخدوم ماہم کا کرم ہے اس بمبئی پہ. اور تمہیں معلوم ہے جب وہابیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، جب نجدیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، تو مخدوم ماہم نے کہا تو نہیں آئے گا پولیس والوں کو بلائیں گے. ابے تو نہیں آئے گا تو ہم کمشنر کو بلائیں گے. اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، دہائی یا محیدی، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. میاں تم کیا بچاؤ گے اس دیش کو بچانے والے؟ میں کھلے طور پہ میڈیا نوٹ کرے، ارے میاں ہماری تصویر تو تھانے میں لگا دو پاکستانی بھاگ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی تمنا ہے تو لے لو اور دے دو. راتوں میں نیند نہ آئے تو دیکھ لینا، ریکارڈ کرو ایک ایک جملے کو، میڈیا والے ہوں کہ آئی بی والے. اسی بمبئی ہندوستان کے اندر شیر ہندوستان کے دو غلاموں نے مولانا شمائل رضا یا فقیر خادم مشاہد ملت 2 سال کافر نائک کے خلاف احتجاج کرنے والے کون تھے؟ اجڑو اس غدار ہندوستان کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ یہی مولانا شمائل رضا. مولانا سجاد رضا سے پوچھو، کانپور میں جا کے، لکھنؤ میں جا کے گورنمنٹ کے لوگوں سے مل کے، گرہ منترالے کو لیٹر بھیج کے، آج بھی ڈاکومنٹلی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایک لیٹر رکھا ہے اور یہ کہا گیا کہ اس کو روکو، یہ دیش کا غدار ہے. پونا کے اسٹوڈنٹ، پونا کے کالج کے لڑکے، آج بھی میں بائی پروف بائی نیم بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچا صدقہ ہے پیلی بھیت والوں کا، اور ہماری جان بچی، ہم جیل میں جانے سے بچے، یہ بھی صدقہ پیلی بھیت والے کا. لیکن میاں اتنا ضرور ہندوستان کی پولیس سے بھی کہوں گا کہ حشمتی سے ہاتھ ملاؤ، 2.5 دن میں پاکستانیوں سے دیش خالی کراؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاتمہ شیر سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ایک نعرہ آج کی تاریخ میں دینا چاہوں گا، لگاتے رہنا. میں کہوں گا خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، تم کہو گے پاکستانی بھگائیں گے. خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، پاکستانی بھگائیں گے، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، پاکستانی بھگائیں گے. ہندوستان کی میڈیا بھی سن لے، علائیہ بھی سن لے. ابھی چنئی، مدراس، ابھی انٹرنیشنل طور پہ جہاں بھی پالیسیز کے اکارڈنگ میں نے لوگوں سے یہی کہا، ابھی گرہ منترالے سے تمام لیٹر وغیرہ ان کو جو بھیجے، اور ہندوستان میں ہم نے ابھیان چھڑ دیا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی پاکستانی کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، نہیں رہنے دیں گے. بے شک. اور بہت جلدی ہم نے جو چیزیں گرہ منترالے کو بھیجی ہیں، ڈیفنس منسٹری کو، ان چیزوں کو لے کے ہم دلی میں عنقریب، ابھی تو ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا، ساؤتھ کا، چنئی کا، تمل ناڈو کا. اور تم کیا سمجھو گے یار، درگاہ پہ جانے والے پولیس والے ہیں، درگاہ پہ جانے والے. اسی یو پی کا آپ اسٹیٹمنٹ بمبئی کا دیکھو، میرے پاس رکھا ہے، بمبئی کے لڑکے پیلی بھیت شریف گئے تھے، بات سنتے چلو. اسی ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا جب مومرا کے کچھ نوجوان لڑکے آتنکوادیوں میں چلے گئے تھے تو دہائی لے کر وہ ممبئی پولیس کمشنر کے پاس گئے، پولیس کو دہائی دی، پولیس کے پاس گئے تو اسی ہندوستان کے ایک پولیس ادھیکاری کا بیان سنو میری زبان سے. اس پولیس والے نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا
جانتا تم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہو. میں نے جو جانچ کی ہے, جو انویسٹیگیشن کیا ہے, مجھے تو یہ معلوم ہوا تمہارے بچے کبھی انگلینڈ کی تنظیم کو فالو کرتے ہیں, کبھی جاپان کی تنظیم کو فالو کرتے ہیں, کبھی کافر نائک کو فالو کرتے ہیں, کبھی اسد الدین کو فالو کرتے ہیں, کبھی اتار کو فالو کرتے ہیں, کبھی پاکستانی کو فالو کرتے ہیں. ارے تم ہندوستانی ہو کے ان غداروں کے ساتھ جاتے ہی کیوں ہو؟ جب ہندوستان میں خواجہ ہیں, محبوب الہی ہیں, مخدوم علاء الدین صابر کلیری ہیں, اعلیٰ حضرت ہیں, وارث پاک ہیں, وہ ہندو ادھیکاری کہتا ہے اگر دیش کو اور ایمان بچانا ہے تو ولیوں کے پیچھے چلنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہابی آتنکواد, وہابی آتنکواد, پاکستانی تنظیمی دعوت اسلامی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کی پالیسی کلیئر ہوتی ہے وہ میدان میں بولتا ہے. اور سن لیجئے کان کھول کے, آپ اچھی طرح سے بتانا چاہتا ہوں, ہماری تمام تحریکات وہ قانون شریعت کے اکارڈنگ ہوتی ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہوتی ہیں. وہ اور لوگ ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کی ایک مینٹلٹی بتا دوں, یہاں کی جنتا میں اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ڈالنے کے لیے عورتوں والی لڑائی لڑتے ہیں, لاجیکل بات نہیں کرتے ہیں, سسٹم سے نہیں آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اسی ہندوستان کے بمبئی شہر کے اندر سب سے بڑی شخصیت کون سی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا اے بمبئی کے اماموں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو, اے بمبئی کے مولویوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو, اے ٹرسٹیوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو. لیکن دال روٹی کے لیے, مرغا بوٹی کے لیے تم نے شیر ہندوستان کی نہ سنی تو ان کا کیا بگاڑا؟ تمہارا انجام معلوم ہے. تم 20 سال سے یہی کہتے رہے خرابی کیا ہے, خرابی کیا ہے, خرابی کیا ہے, خرابی کیا ہے. اب جب جیل میں تمہارے ہاتھ میں رکابی آئی تو خرابی معلوم ہوگی. بہت دن تمہیں وہ دن آنے والے ہیں جو ہم نہیں میاں, کیونکہ دیش کے لیے, ایمان کے لیے ہم نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ بیل سے ڈرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے تھے اور کہتے رہیں گے ہندوستان خواجہ کا ہے, ہم خواجہ کا ہے. نعرہ تکبیر, خواجہ کا نعرہ لگائیں گے, خواجہ کا نعرہ لگائیں گے, سنیت کا کام کریں گے. لہٰذا میں اتنی بات کہنا چاہوں گا اور آپ کان کھول کے سن لیجیے اچھی طرح سے. ابھی ہندوستان کا میرا دورہ ہوا, یو پی گورنمنٹ کے کچھ IAS ادھیکاریوں نے مجھ سے پوچھا اور وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہ صاحب علی گڑھ کے لیے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہا جو بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو, جو وہابڑے ہیں ان بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو. ہماری پالیسی کلیئر ہے, ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ اکیڈمی کے نام پہ چندے اکٹھے کرنے کے بعد بھنڈی بازار بند کرائیں کہ دلی بازار بند کرائیں. ہم تو زبان بند کرا دیتے ہیں, نہ اس میں بولنے کی طاقت رہتی نہ سننے کی تاب رہتی ہے, کیونکہ غلام اس کے ہیں, عاشق اس کے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, یا رسول اللہ فصحا عرب کے بڑے بڑے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی. بہرحال ہمارا صبر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو توبہ مل جائے تو بہت بڑا ثواب ہے, ہدایت مل جائے. ہم کبھی نفس کو لے کر لڑائی نہیں لڑتے ہیں, شریعت کی روشنی میں لڑتے ہیں. آج بھی کوئی توبہ کرتا ہے, کسی کا مرید ہو چھوٹے کا کہ بڑے کا, لیکن ہم جب حق قبول کر لیتا ہے اپنا بھائی مانتے ہیں, اور حق کے خلاف جاتا ہے, ابا دادا کا مرید ہو, ہندوستان اور دیش اور ایمان کے خلاف جائے گا, اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن جب علی گڑھ پہ بات آتی ہے تو آپ ایک طرفہ کیوں بولتے ہو؟ تب آپ کو اقلیت یاد آتی ہے, تب آپ اقلیت کا وظیفہ رٹتے ہو, تب آپ اقلیت کی بات کرتے ہو. سنو, اقلیت ہو یا اکثریت ہو, کرمنل اس کرمنل, آتنکوادی آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے. ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان کا نعرہ لگانا ہوگا, ہندوستان میں رہتے ہو تو اولیاء کا نعرہ لگانا ہوگا. ارے میاں اعلیٰ حضرت نے یہ مجدد اعظم ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. آج بھی ماہم کی درگاہ پہ چلے جاؤ, تم کو معلوم ہے کہ پولیس والے بھی چادر لے کر جاتے ہیں, وہاں
وہاں پر ادھیکاری بھی چادر لے کے جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے جو ایمان والا ہے، جو حسین والا ہے، جو کربلا والوں کا غلام ہے، وہ اپنوں کا بھی وفادار ہے، دیش کا بھی وفادار ہے، دیش کا ہی ماننے والا ہے۔ میں ابھی ساؤتھ کے دورے سے آ رہا ہوں، سرکار سیدنا قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ چلو ہندوستان کی درگاہوں کا دورہ کرو، میرا یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھو، ہندوستان کی سنیت ان اولیاء کے صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے، ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے۔ کو ملے گا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، بے شک میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، افسوس اس نے ہی مجھ کو قاتل سمجھ لیا۔ ارے ہم سے بات کرو گے؟ ہمارے سرکار نے تو یہاں تک قانون سکھایا کہ یہ کالے جھنڈے دکھانا، اس سے احتیاط کرو، منع کیا۔ یہ مارکیٹ محلے بند کرنا، بازاروں کو بند کرانا، غریبوں کو کاروبار پہ اثر ڈالنا، سرکار نے فتویٰ دیا، منع فرمایا۔ جب جب حضور مظہر سرکار نے محبت اور ایمان کی لڑائی لڑی تو پاکستان کے بٹوارے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ آج بھی تم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت حق پہ تھے، بے شک بیش، یہ ماننا پڑ رہا ہے۔ اور یہ نہ کہو تو جاؤ پھر کھیلو کرکٹ، بیش، اگر یہ نہ کہو تو اندر جاؤ۔ ہاں تو معلوم کیا ہوا؟ حق تو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ میاں کوئی حق کی آواز کو دبا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ نام پاک جانتے ہو، یہ اس کے شہزادے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں خیال آیا میاں ان کا نام لے لو تو بھوت بھاگ جائے، بے شک بیش، شفا مل جائے، سبحان اللہ۔ اور یہی مناسبت، یہی چیزیں ذہن میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے صبر و رضا اور برداشت، بزرگوں کے صدقے سے سب کو ایمان والوں کو صدقہ عطا فرمائے۔ پورا گھر بار کربلا شریف میں قربان کر دیا، اس کے بعد بھی اف ہے، اس کے بعد بھی کوئی صدا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کسی کو بلایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات لکھی، یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، یہاں یہ بات، لیکن شان اہل بات کی بات آئی تو یہ بات وہ بات نہیں فرماتے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت صوف علامہ ناصر رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی، پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی، پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پاکستانی تنظیم مرد آباد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان شیر سنت، فیضان مفتی اعظم، فیضان حجت الاسلام، فیضان صاحب البرکات، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مفتی اعظم، عشق محبت، عشق محبت، فیضان شیر سنت، فیضان شیر سنت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان مشاہد ملت، فیضان مشاہد ملت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان مفتی اعظم، فیضان تحسین ملت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان صاحب البرکات، فیضان شیر سنت۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ لہذا یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے اس مشن پہ رہیے کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ بے شک، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے، قانون کے مطابق چلیے۔ اور جب الحمدللہ ہم اس شعر کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اتنے سال پہلے پاکستان کو نہیں مانا
تو ہم دکھاوے نہیں کرتے ہیں بازار بند کرا کے. ہاں جو حق والا ہے وہ چلا جائے تو بازار نہیں زبان بند ہو جاتی ہے. یہ کرم ہے سرکار مظہر اعلی حضرت کا. ان کے شہزادگان الحمدللہ جہاں چلے جاتے الحمدللہ دشمن جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. لہذا بتا رہا تھا کہ ساؤتھ میں آج بھی چلے جاؤ حضرت قادر شاہ ولی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پاک میں ہندوؤں کا میلہ لگا ہے. ارے تمہارے یو پی میں دیکھ لو بہرائچ شریف, جے ہو غازی بابا کی, جے ہو غازی بابا کی, جے ہو. بولے ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. سرکار بولے ہم ہندو کو بلائیں گے. ہاں ظاہر سی بات ہے اللہ والوں نے بلا کے تبلیغ کی, ہدایت دی, سمجھایا. اور میاں اٹھا کے اولیاء کرام کی بارگاہ دیکھ لو, ساؤتھ کے اندر تشریف لے گئے. آج یہ لوگ بات کرتے ہیں 2 پیسے 2 گاڑی آ جائے. ارے یہ جس کو دنیا اے آر رحمان کہتی ہے, یہ سب اس کے گھر میں جو بھی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ جا کے چیک کر لو, ان سے معلوم کر لو جو گدی نشین ہے. وہ کہتا ہے اس بارگاہ کا صدقہ ہے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے, پولیس بھی سن لے, LIO بھی سن لے, IB بھی سن لے. میں نے آج سے کئی سال پہلے جو مجھے یو پی کے ایک IAS ادھیکاری نے ایک اسٹیٹمنٹ بھیجا تھا اور اس کی اپنی رپورٹ تھی IB کی کہ 6000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے کافر نائک ودیشوں سے لے کر آیا ہے. تو ہم سنیوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں کا غریب 20 سال محنت کر کے فلیٹ نہیں خرید پاتا ہے. یہ اتاری مولوی 4 دن میں فلیٹ کہاں سے لیتے, جانچ کرو. جی 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 یہ اتاری مولوی پاکستانی مکان کہاں سے لیتے. اے پولیس والوں جانچ کرو, حشمتی تمہارے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا نعرہ لگائیں گے. لیکن یاد رکھنا, میں جب دیش اور ایمان کے لیے نکلتا ہوں تو راجستھان کی پولیس 2 لوگ تھے. میں نے کہا دیکھو یہ دیش اور وطن کی محبت میں لڑائی ہے تو سنیے کرامت غریب نواز کی. اور وہ دیش کے خلاف جا رہے تھے. 24 گھنٹے میں دونوں ادھیکاری جے پور ہائی کمان سے سسپینڈ ہو گئے, کیونکہ دیش کی پالیسی کے خلاف خالی ناگرک نہیں, ادھیکاری بھی نہیں جا سکتا ہے, MLA بھی نہیں جا سکتا ہے, ودھایک بھی نہیں جا سکتا ہے, مولوی بھی نہیں جا سکتا ہے, چاہے پولیس میں ہو یا سول میں ہو. جس کو پاکستان سے محبت ہے دیش چھوڑ کے چلا جائے گا. بیش بیش, سبحان اللہ سبحان اللہ. پولیس بھی وہی ہے جو دیش کی وفاداری کے لیے, دیش کی محبت کے لیے دیش والوں کا جلسہ کراتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ودیشیوں کو لائسنس نہیں دیتی ہے, ورنہ ہم ایسوں کی جانچ بھی دلی سے کرا دیتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے خواجہ کی. تو میاں اپنی سروس اور نوکری کے لیے یہ بھی دیکھ لو کہ سروس بعد میں ہے, دیش پہلے ہے. پد بعد میں ہے, دیش پہلے ہے. عربی بعد میں ہے, دیش پہلے ہے. ڈریس بعد میں ہے, دیش پہلے ہے. مولوی بعد میں ہے, ایمان پہلے ہے, وطن پہلے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور فیضان مفتی اعظم. رہی جیل اور بیل, تو یہاں جیل بھی جھیل چکے, بیل بھی جھیل چکے. ایک 18 مہینے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مجاہد سنیت کہ جس کا نام نہ آئے تو مہاراشٹر کی سنیت کی تاریخ کمپلیٹ نہ ہو سکے. سرکار محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ, شیر کا بھائی بھی ایسا شیر کہ اکیلے اس نے ہندوستان کے قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق جیل میں جانے کے بعد بھی ہدایت عطا فرما دی. بسم اللہ سبحان اللہ. لہذا کہنا کیا, جلسہ کرو, کانفرنس کرو, پروگرام کرو, لیکن شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ کرو. پالیسی سسٹم کیا لے کر چلو کہ ہمارے پیر نے تو پہلے ہی کہہ دیا پاکستان کو نہیں مانتے. کرکٹ ٹیم آئے تو احتجاج ہوتا, نہیں آنے دیں گے. ارے جو نہیں آئے ان کو نہیں آنے دو گے, یا جو آ گئے پہلے ان کو تو بھگاؤ. یہ عصمتی تمہارے ساتھ ہیں. اب سفید والا کہ ہم تو یہاں کے ہیں, تو کہنا نہیں تم بھی اسی میں سے کٹ کے بنے ہو, تم بھی چوروں میں سے کٹ کے بنے ہو. اور آج نہیں کل نہیں پرسوں کافر نائی کی طرح تمہاری بھی جان سر پہ ہے. ابھی خرابی کرنے والوں جب جیل میں رکابی آئے گی تو خرابی سمجھ میں آ جائے گی.
لہذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لہذا میری گزارش یہ ہے، چاہے علی گڑھ میں، دلی میں، کہیں پر بھی ہندوستان کے کسی علاقے میں دیش کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو، دیش کے خلاف کارروائی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ بریلی کا ہو یا پیلی بھیت کا ہو، جو پاکستانی آتنکوادی غداروں کے ساتھ ہے، نہ ہم اسے گرو مانتے ہیں، نہ مولوی مانتے ہیں، نہ مفتی مانتے ہیں۔ کرمنل از کرمنل، چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان محبوب ملت، فیضان محبوب ملت، عشق محبت، عشق محبت۔ بہت دن بریلوی کا لیبل لگا کے، رضویت کا لیبل لگا کے لوٹ لیا۔ دوائی کی طرح کمینے کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ہاں، بہت دن بریلوی رضوی لگا کے دکانیں چلا کے مرچیں کیوں لگتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ کرمنل کیوں ڈرتے ہیں؟ جب کسی ایریا میں کوئی سینئر ٹائٹ آتا ہے تو سارے کرمنل آپس میں باتیں کرتے ہیں، سر اس کا ٹرانسفر کب ہو رہا ہے، یہ جانے والا کب ہے؟ آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ، ہم ہندوستان شریعت کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو ہم کو جیل یا بیل کیا؟ ہم ہندوستانی ہیں کیونکہ ہمارا خواجہ ہندوستانی، محبوب الہی ہندوستانی، امیر خسرو ہندوستانی، وارث پاک ہندوستانی، صابر پاک ہندوستانی، اعلیٰ حضرت ہندوستانی، مخدوم ماہم ہندوستانی، بابا بہاؤدین ہندوستانی، حاجی علی ہندوستانی۔ ارے جس کے پاس اتنی دولت ہے تو وہ تو یوں کہے گا سبحان اللہ، کیسے آقا او کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور سنو، پولیس والے بھی سن لیں، سینئر صاحب بھی سن لیں، جونیئر صاحب بھی سن لیں، تھانے والے بھی سن لیں، ایم ایل اے صاحب سن لیں، ایل آئی او والے سن لیں، پیپر والے سن لیں۔ پرائم منسٹر آف انڈیا کا لوک سبھا کا اسٹیٹمنٹ، بس اپنی بات پورا کر دو، دیدار کریے، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، شہزادے مدر اعلی حضرت سرکار ناصر ملت حضور شیر ہندوستان۔ بس دو باتوں میں اپنی بات پوری کر دوں۔ حق پہ رہنے والا نہ جیل کی پرواہ کرتا ہے نہ بیل کی۔ جس دن جیل کی بات آ گئی نا تو ایمان و ہندوستان کی وفاداری میں جیلوں میں جگہ کم ہوگی، ہندوستانی اتنے ہیں۔ لیکن سن لیجئے، پرائم منسٹر آف انڈیا کا اسٹیٹمنٹ، لوک سبھا کی اسپیچ ہے، میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے۔ پردھان منتری اس دیش کا بیان دیتا ہے، مسلمانوں رائٹ لیفٹ مت جاؤ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس راستے پہ مت جاؤ، آتنکواد کی ایکٹیویٹیز کو فالو مت کرو، لندن انگلینڈ کی جماعتوں کو مت دیکھو، پاکستان کی جماعتوں کو مت دیکھو۔ پرائم منسٹر آف انڈیا بیان دیتا ہے، تم کو اگر صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنا اور جاننا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تو حق ہے نا، ہماری بات لوک سبھا میں بھی ہے، ہماری بات ودھان سبھا میں بھی ہے، کیونکہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ہاں، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بیان دیتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اسلام سمجھنا ہے تو صوفیہ کے راستے کو فالو کرنا ہوگا، اولیاء کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اور پھر اس ہندوستان کا پردھان منتری نظام الدین اولیاء کا نام لے کے یہ بتاتا ہے کہ اے دیش واسیوں، یہ پردھان منتری کا بیان سنو، اگر ہندوستان کی محبت میں ایمان اور اسلام کو سمجھنا ہے اس کی روشنی میں شریعت کے اکارڈنگ، تو نظام الدین کے دامن کو تھام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہابی آتنکواد۔ ہم کو لائسنس اہل بیت نے دیا ہے۔ ابھی گوا کرناٹک میں ایک جگہ پرمیشن کینسل کرایا تو کینسل سٹی سے ہوا، لیٹر آ گیا پی ایم ہاؤس سے۔ گئے بنگلور کے اندر، پوچھئے ان سے یہ کرم ہے کس کا؟ اپنی اوقات نہیں، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہن پھول۔ سنو، ہم برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں بنگلور کے اندر جب تمہارے گرو کے لوگ عاجز آ گئے کانفرنس کرنے کے لیے، لائیو بات کر رہا ہوں، لائیو۔ میں عورتوں کی لڑائی پسند نہیں کرتا ہوں، دروازہ اس نے کھولا، اس نے کمینی کہا، اس نے کتیا کہا، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے۔
तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कर्नाटक की धरती पे जब पुलिस ने तुम्हारे गुरु का लाइसेंस और प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो यही मौलाना सज्जाद हशमती को मैंने दिल्ली भेजा। तारीख उठा के देखो, यही मुफ्ती शमाइल रजा हशमती गुलामों ने तुम्हारे पीर को परमिशन दिलवाई के खातिर। हम जिससे मोहब्बत करते हैं दीन के खातिर, मसलक के खातिर। और सुनो, तकरीबन 19-20 जमातों पर बोलने की पाबंदी थी, लेकिन लाइव कर्नाटक के अंदर कमिश्नर ऑफ बेंगलोर के सामने, वाइस कमिश्नर के सामने शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यही नासिर मिल्लत का गुलाम बोल रहा था, यही शेर हिंदुस्तान का गुलाम बोल रहा था। आधे घंटे की तकरीर के बाद उस हिंदू पुलिस कमिश्नर ने उलमा के हक में और उनके गले में गुलाब के हार डाले। तू तक तेरा कायल है या गौस बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मियां करामत बता दूं, जब तक हक वालों के साथ थे चमक रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा औरतों की हरकतें बंद करो, वक्त है, वक्त है। मैं अब भी मोहब्बत से पैगाम देता हूँ, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ, आतंकवादियों से दूर हो जाओ, गद्दारों से दूर हो जाओ। अगर वहाबी देवबंदी के खिलाफ भिंडी बाजार बंद कराना जानते हो तो हम भी साथ हैं। आओ मैदान में, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ बंबई बंद कराओ। बोलो कितने लोग तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, वहाबी आतंकवाद भगाएंगे। क्योंकि हमारे आला हजरत ने 1-2 फिरके का रद्द नहीं बताया है। शरीयत ये कहती है हर कमीने का रद्द करो, हर खबीस का रद्द करो। हाँ, नशा खत्म करवाएंगे, अपना नशा तो खत्म कर लो। ये गोवंडी और भिवंडी में नशे के खिलाफ, अरे उनका 4 घंटे का नशा है, तुम्हारा नशा तो 20 साल का है। जो अत्तारी पैसे खा खा के, बिरयानी खा के अंधे हो गए हो। ये कौम के नौजवान, ये जो पाकिस्तानी तंजीम में जा रहे हैं, कसम खुदा की इनके ईमान को नुकसान हुआ, या इनकी जान को नुकसान हुआ, या इनके घर को नुकसान हुआ। यहाँ से कब्र तक, कब्र से हश्र तक उस मौलवी को जवाब देना पड़ेगा, उस पीर को जवाब देना पड़ेगा, उस इमाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा पैगाम ये है, आज भी तौबा कर लो और कहो कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मैं अभी जयपुर से आ रहा हूँ, मैं अभी कोटा के पूछिए, एक डॉक्टर था, उन हिंदुओं ने ये बात कही कि आपने जो हमको इस्लाम बताया, आपने जो हमको दीन बताया, हम तो ये समझते थे कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान खराब हैं। अरे मियाँ किसका प्रोग्राम रोकोगे? उन हिंदुओं ने कहा हम आपके साथ हैं, जयपुर में हम कराएंगे, कोटा में हम कराएंगे, राजस्थान में हम कराएंगे, क्योंकि मियाँ हिंदू तक तेरा कायल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने शेरे सुन्नत। और सुन लीजिए एक जुमला, सीनियर हो, जूनियर हो, थाने में हो, कभी भी हिंदुस्तानी वफादार देश के नागरिक जो देश की मोहब्बत और आतंकवादी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हो, एहतिजाज या इज्तिमा या प्रोग्राम, और कोई अधिकारी रोके, उससे इतना कह दीजिए सर मुझको सिग्नेचर करके लेटर पे लिख के दीजिए कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं होने दूंगा, ताकि आपके आगे दिल्ली भी है और जयपुर भी है। हाँ, इतनी बात याद। अरे इनको रोकना है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो वहाबी आतंकवाद के साथ की बात करते हैं, अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट है, मैं जयपुर से लेकर हिंदुस्तान के हर एरिया में और बंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एलआईओ को यह खबर देना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ो और तेलंगाना की तरह इनका भी इज्तिमा बैन करो, इनका प्रोग्राम बैन करो। धरती हिंदुस्तान की, किताब पाकिस्तान की, सरजमीन हिंदुस्तान की, नारा पाकिस्तान का, लोग हिंदुस्तान के, तबलीग करने वाले पाकिस्तान के। हमें जरूरत नहीं है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और उस अधिकारी से साइन करा के वो लेटर खाली मुझे ला के दे दीजिए कि हम देश की मोहब्बत में, देश के प्यार में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे जिसको ये लोग रोक रहे थे। उससे कहिए नाम लिखिए, इसमें आप मोहर लगाइए, साइन कीजिए, बाकी
باقی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اس ہندوستان کا پردھان منتری یہ کہتا ہے, اس ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایمان کی روشنی میں. ارے میاں گاندھی نے یہ کہا ہے, سن لو, گاندھی نے کہا کہ جتنا ظلم امام حسین پہ ہوا تاریخ میں نہیں ملتا ہے. تو میاں یزیدی کو روکو گے نہیں روکو گے؟ یہ یزیدی ہیں, یہ نجدی ہیں, یہ دیوبندی ہیں, یہ آتنکوادی ہیں. لہذا میں اپنا پیغام یہ دینا چاہوں گا, شریعت کی روشنی میں کام کیجئے, قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں, تھانے دار نہ سمجھے اس کو بھی اسلام بتاؤ, سینئر نہ سمجھے اس کو بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, دادا پیر نے کیا کیا, مرشد نے کیا کیا. کیونکہ میاں آج بھی ہندو اس ہندوستان کا جب حق سمجھتا ہے تو پیر کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, بابا کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. میں کرناٹک سے آ رہا ہوں, اس کا بیٹا ابھی ڈی ایم بنا ہے, کلکٹر, اور مجھ کو وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا. آنے کے بعد اس نے پھول لے کے آیا اور یہ جملہ کہا اس نے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تو کلکٹر بن گیا ہے, لیکن کلکٹر کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے گلبرگہ شریف چادر پیش کر دینا, ہال پھول پیش کر دینا. ایسے ہندو رہتے ہیں. یہ ہندوستان خواجہ کا ہے. ہندوستان اسلام زندہ باد, شریعت زندہ باد, ہندوستان اور ہندوستانی زندہ باد. پاکستانی آتنکوادی مرد آباد, پاکستانی تنظیم کا ساتھ دینے والے پیر مرد آباد, گرو, مرد آباد, ایسے مولوی, پاکستانی تنظیم کا ساتھ دینے والے امام, مرد آباد, ٹرسٹی, مرد آباد, شریعت زندہ باد, سنیت, زندہ باد, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مظہر اعلی حضرت, زندہ باد, زندہ باد. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ.